آج لوگ کہتے ہیں قبر والے کیا دیتے ہیں. اقبال دس ہوئے تو مجدد صاحب کی قبر پہ کیوں حاضر ہوا؟ جی 10 قبر والے کچھ دیں دیں کہ نہیں دیں دے؟ ہاں جی. جرمنی کا ایک مجذوب سی نیٹش وہ لا الہ تک پہنچا تو بعد اللہ دا منکر ہو گیا. علامہ اقبال کلندر لاہوری میں بڑا دکھ سی یار وہ لا الہ تک تو پہنچا اللہ تک کیوں نہ پہنچا. اقبال کہندا او بلا دربان وطا اللہ نرف از مقام عبدہ بیگانہ رف. کہندا میں نے بڑا افسوس ہے لا تک تے پہنچا اللہ تک نہ پہنچا. کاش بودے در زمان احمد تارسید بر سرور سرمد. اقبال کہندا ہائے افسوس وہ مجدد الفسانی دے زمانے جو ہوندا تو مجدد صاحب نے وہ ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی. اے اقبال دا موقف اس وقت تک سی جدوں تک اقبال مجدد صاحب کی قبر پہ حاضر نہیں ہویا. جب حاضر ہویا پھر سنو کی کہندا اقبال. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن میں جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے برباد کیا جس کو خبردار. توجہ میں گل بس آخری گل ہے میں مکان لگا بس آخری گل توجہ. میں آخا اقبال اتنے شرک ہو رہے سی کہنے لگا میں نے تو اللہ کے انوار التجلیات نظر آئے. میں آخا کوئی مجدد صاحب شاید دیتی ہے کہ کوئی نہیں. سنو جی اقبال اقبال ہے جس کے سامنے میں حاضر ہوا. اقبال کہتا جلا میں کی کچھ ملیا. پہلے تو میرا موقف سی کہ مجذوب فرنگی کو میں دلائل توحید کے نہیں سمجھا سکتا تھا لیکن جب مجدد صاحب کی قبر سے میں باہر آیا تو اقبال کہتا چھوڑو یارا گل ہی ہو رہے. میں نے مجدد صاحب توحید دے اسرار و رموز دیتے. اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا. اور سمجھ آئی. اقبال کہتا میں نے مجدد صاحب نے توحید کے اسرار و رموز اتنے دیتے کہ مجدد صاحب کے وہ وڈے نہ جو ہوتا مجذوب فرنگی تو اقبال انہوں سمجھا دینا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی یہ لکھا موضوع ہے اقبال دے لکھا موضوع. فریاد یا فرنگو دل آویزی یا فرنگ فریاد شیرینی و پرویزی یا فرنگ عالم ہما ویرانا چنگیزی یا فرنگ معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز. اقبال کہتا میں یورپ پھر کے آیا وہ ظلم ہی ظلم ہے کفر ہی کفر ہے نانگی نانگے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شاسان. کہتا اٹھا مسلح بہت سو چکا از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. کہتا بہت سو چکا. کہتا شرع یورپ بے نزائے کیل و کال برا راہ کرداس بر گرگا حلال. کہتا میں پورا یورپ پھریا انہوں نے ایک کو متفق علیہ فیصلہ کر لیا جتھے مسلمان بھیڑ ملے انہوں کھا جاؤ. میں کہا اقبال اقوام متحدہ کی ہوندا کہنا در جنیوا چیز غیر از مکر و فن سیکوئی میں شوا نخچیر من. اقبال کہنا اقوام متحدہ کی ہوندا سارے ڈاکو بہ کے فیصلہ کر دیں تو کشمیر لپ لے میں عراق نپ لینا تو اس بھیڑ نو کھا جا میں اس بھیڑ نو کھا جا. اے نادا ترا امید غم گسارا افرنگس. اقبال رو کے کہنے لگا جلیا اور تینوں کدی یورپ والے کشمیر واپس لے کے دیں گے عراق واپس لے کے دیں گے اور افغانستان واپس لے. اے نادا ترا امید غم گسارا افرنگس. کہنا تینوں امید ہے کہ فرنگی کدے تیرے بارے چنگا سوچن گے نہ کدی بھی دل شاہین سوز بار آ مرغے کے در چنگس. اقبال کہنا جلیا شاہین دے پنجے جدو پرندہ آ جائے نا تو وہ چو چو کرنا کدی شاہین دے دل لئی سوز و گداز کدی نہیں پیدا. ہاں جدو کفر کے ہاتھ مسلمان آ جائے وہ روے وہ عراق دیا بچیاں چیخن اور برما دیا بچیاں دے جناب وہ بازو کٹ کے تو وہ جناب پستان کٹ کے وہ جناب کباب بنا کے کھاون یا شام دی بچیاں دے سر اٹھ جان تو ڈاکٹر کو دوائی نہ ہوئے مٹی لا دین تو بچیاں پھر اینجا رسدے مر جان یا مقبوضہ کشمیر دیا بچیاں دریا دے کنارے کھڑے ہو کے آواز لاون اے کوئی محمد بن قاسم آنا یا میں دریا میں چھال مار دے وہاں ہندو فوج آ رہی. اقبال کہتا تو جلا ہوا کدی بھی فرنگیاں کولو تو یہودیاں کولو تو عیسائیاں کولو تو جناب نصرانیاں کولو تو ہندوؤں کولو خیر دی توقع نہ رکھی.
بس ایک ہی درباری مصطفیٰ میرے ساتھ فیصلہ کے دی ہماؤ اقبال سارے کلام کا خلاصہ یہ کڈیا اقبال کہندا بمصطفیٰ میرے ساتھ فیصلہ کے دی ہماؤس درب علم رسیدی تمام بلا بیس اقبال کہنے لگا سارا دین حضور دی ذات ہی اتنے آ کے اقبال مک گیا کہنے لگا سارا دین حضور کی ذات ہے اگر یہاں تک پہنچا تو سارا دین مل گیا اگر یہاں تک نہ پہنچا تو پھر تیرے پاس کچھ بھی نہیں